بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اور مکرم سلمان اعظم صاحب، جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، ان دونوں کے درمیان گزشتہ دنوں کچھ معاملات چلتے رہے۔ سوشل میڈیا، فیس بک کا استعمال ہوا غیر ضروری اور نامناسب، اور عمر صدیق صاحب نے سلمان اعظم پر بڑے غلیظ قسم کے اور سنگین الزامات عائد کیے۔ اس کے مقابلے میں، اس کے جواب میں صدر اہل حدیث یوتھ فورس عامر صدیقی صاحب نے صرف اپنی طرف سے نہیں بلکہ یوتھ فورس کی طرف سے ایک کھلا خط لکھا، جو میرے اور ناظم اعلیٰ صاحب اور ناظم ذیلی تنظیمات کے نام ہے۔ کھلے خط کی ضرورت نہیں تھی، تینوں کے نام تھا، تینوں کو بھیجنا چاہیے تھا، انہوں نے بھی ٹھیک کام نہیں کیا۔ اصل میں ہمارے لوگ دیندار اور دیندار جماعت سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ بات نہیں سمجھ پائے کہ سوشل میڈیا کے اس طرح کے استعمال سے کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، جماعتی نقصان بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں بہت بڑی مسئولیت کا امکان یا خدشہ بھی پیدا ہوتا ہے، اخلاقی طور پر اور دینی طور پر۔ سوشل میڈیا کا یہ استعمال، یعنی بہتان تراشی کے لیے، الزام تراشی کے لیے، کردار کشی کے لیے، ایک مسلمان اور ایک اہل حدیث کو اور جماعت سے تعلق رکھنے والے، دینی جماعت کے کسی بھی دینی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو زیب نہیں دیتا، اور اس سے اعتراض اور پرہیز انتہائی ضروری ہے، نہ صرف دنیا کے نقطہ نظر سے بلکہ آخرت کے نقطہ نظر سے۔ اس بات کو ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، علماء بھی نہیں سمجھ رہے، افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ جہاں تک کھلے خط کا تعلق ہے اور اس کے مطالبات کا، میں کسی کا پابند نہیں ہوں اور کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا، الحمدللہ۔ معاملات کو اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق اور اپنے طریقے سے سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اس لیے میں اس کی طرف تو نہیں جا رہا، لیکن میں اپنی طرف سے اس ویڈیو بیان کے ذریعے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں سلمان اعظم صاحب کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں ذاتی طور پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ بلا ثبوت بھی ہیں اور نامناسب بھی ہیں، اور میرے خیال میں بڑی حد تک یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط بھی ہے۔ اگر یہ مطالبہ کیا جائے کہ جی عمر صدیق صاحب ان کے لیے ثبوت لائیں، تو جھوٹے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، جو شاید عمر صدیق صاحب کی نظر میں جھوٹے نہ ہوں، لیکن وہ حقیقت بیان کرنے کے بجائے کچھ اور ہی بیان کریں۔ اس لیے میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا کہ ثبوت لائیں اور ثابت کریں اور معافی کریں، طلب کریں۔ ایک تو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، عمر صدیق صاحب عالم ہیں، ان کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرے علماء کو اور عام لوگوں کو جو جماعت سے وابستہ ہے، بلکہ تمام دیندار لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ بہتان تراشی اور بہتان تراشی کو نشر کرنا پبلکلی، اس کی سنگینی کو سمجھیں، اس کے گناہ کو سمجھیں، اس کے نقصان کو سمجھیں اور اس سے مکمل طور پر اعتراض کریں۔
جماعت کا فورم موجود ہے، جماعت سے متعلق لوگوں کو تو ایک ہی بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی معاملہ الجھتا ہے یا اس طرح کی کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس کی شکایت جماعت کی قیادت سے کریں اور ان سے کہیں کہ وہ اس معاملے کو سلجھائے یا اس پر کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو ایکشن لے۔ جماعت کے فورم کے ہوتے ہوئے خود ہی شروع ہو جانا اور پبلکلی الزام تراشی بہتان تراشی کرنا اور پھر اس کو نشر کرنا پبلک میں، اس کا کیا جواز ہے؟ کوئی ہے جواز اس کا؟ عالم لوگ ہیں آپ، تو اس کا جواز اگر کوئی ہے تو مجھے بتائیں۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک الزامات کا تعلق ہے وہ جب تک ان کا ثبوت نہ ہو ان کی کوئی بنیاد نہیں اور ان کا کوئی جواز نہیں، اور ثبوت کے بارے میں میں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہم مانگنا اور لینا شروع کریں گے ثبوت تو اس میں کئی باتیں نکلیں گی، کوئی اس ثبوت کو سچا اور درست تسلیم کرے گا، کوئی اس کی نفی کرے گا، ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر بفرض محال، اگر بالفرض کوئی الزام کوئی بات درست بھی ہو تو اس کو پبلکلی نشر کرنے کا جواز کیا ہے؟ اور اس طرح یہ تو کھلی کھلی کردار کشی ہے، کھلی کھلی الزام تراشی اور بہتان تراشی۔ تو اس لیے میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور آئندہ اس سے بچنے کا مشورہ بھی دیتا ہوں۔ سلمان اعظم صاحب کو یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جماعت یا جماعت کی قیادت ان الزامات کی صداقت کو، درستی کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس لیے وہ مطمئن رہیں اور عمر صدیق صاحب اور سب لوگ آئندہ ایسے معاملات سے اعتراض کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔